الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حضرات، اس دنیا میں جس وقت کوئی عالم دین، کوئی مسجد کا امام، کوئی خطیب، کوئی مقرر، عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جس وقت انسانوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، طرح طرح کے انسانوں کے، رشتہ داروں کے وغیرہ وغیرہ، تو جب انسانوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں پھر ماں باپ کے بھی حقوق آ جاتے ہیں. جب ماں باپ کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو اکثر جو دیکھا گیا ہے، اکثر بچپن سے ہم جو سنتے آئے ہیں، وہ صرف ماں کے حقوق ہی بیان کیے جاتے ہیں. اور ماں کے حقوق اس طریقے سے شد و مد کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں کہ پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اکثر دیکھا گیا گھروں میں ماؤں کی بڑی عزت ہوتی ہے، باپ کی کوئی عزت نہیں ہوتی. ماں کے حقوق اس طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں، ایسے لے کے اندر راگ لگا لگا کے بیان کیے جاتے ہیں اور اس کثرت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ماں کی عزت اتنی ہوتی ہے کہ ماں سے کبھی تو تکار نہیں ہوتا، لیکن کئی دفعہ والد کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا بھی انسان کر لیتا ہے، لیکن ماں کے ساتھ تو تکار نہیں کرتا. ماں کو بڑی عزت کے ساتھ گھر میں بٹھایا جاتا ہے. کئی دفعہ ایسے دیکھا گیا کہ والد کو تکے دے کے گھر سے نکال دیا گیا. لوگوں نے مساجد میں ممبروں کے اوپر ادھر ادھر بڑے بوڑھوں کے پاس بیٹھ کے جو سنا تھا وہ صرف یہی سنا تھا، ماں 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 ماں، بس یہی سنا تھا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ والد کی عزت اور تکریم اللہ کی شریعت کے اندر کیا ہے. اور آپ نے دیکھا نہیں، اکثر جگہ پہ یہ لوگ کہتے ہیں جی خدا کے بعد سب سے بڑی ہستی تو ماں کی ہے، مجھے میری ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اور کئیوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے
یہ گاڑی جو ہے یہ سب کچھ میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ اور کئی تو کہتے ہیں جی میرے پیچھے میری ماں کی دعائیں ہیں، اور کئی کہتے ہیں جی ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ اس قسم کی گفتگو لوگ زیادہ، باپ کی کوئی حیثیت نہیں لوگ سمجھتے۔ لڑائیاں جھگڑے تو تکار کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ دھکے دینا، یہ تمام چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ کبھی باپ کے حقوق ہی نہیں بیان کیے گئے۔ باپ کے بارے میں کئی لوگ اس طریقے سے اور ماں کے بارے میں اس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں کہ کئی لوگ تو کہتے ہیں یہ ماں جو ہے یہ رب کا روپ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کی گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اور باپ کو گھر کے اندر یقین مانیے وہ صرف ایک باپ بننے کا چور ہوتا ہے بیچارہ، یا والد کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ کما کے لائے، مال دولت مکان بنا کے دے، گاڑیاں لے کے دے، ہمیں یہ چیزیں دے، ہمیں بس والد کا یہی ہمیں۔ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ وجہ یہی ہوئی ہے کہ علماء نے اس سلسلے میں بڑی زیادتی کے ساتھ کام لیا۔ علماء نے بہت زیادہ مسجد اور ممبروں کے اوپر سے یہ بات کہی، ماں ماں ماں، بس ایک ہی بات کہی، والد کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ سوال یہ ہے کیا ایک بچہ جو دنیا میں آتا ہے اس میں والد کا کوئی حصہ نہیں؟ کیا ایک بچے کی کفالت جو کی جاتی ہے، اس کی زندگی کے اوپر جو خرچ کیا جاتا ہے، جو کچھ بچے کی حفاظت کے بارے میں تدابیر کی جائے، اس میں والد کا کوئی حصہ نہیں؟ سوال یہ ہے کیا ایک بچہ جو ہے وہ اپنے والد کی وراثت کا حقدار ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ۔ سوال یہ ہے کہ ماں کے ساتھ تو بڑی عزت کے ساتھ پیش کیا، لیکن والد کے ساتھ کوئی حیثیت نہیں۔ گھروں میں لوگ کہتے ہیں جی ماں جو ہوتی ہے نا یہ روٹیاں پکاتی ہے، وہ روٹیاں جس آٹے کی پکاتی ہے، کون خون پسینہ اپنا ایک کر کے اس آٹے کو لے کے آتا ہے؟ کون لے کے آتا ہے؟ کون ہے جو بچے کو جوان کرنے کے لیے اپنی جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر دیتا ہے؟ بچے کا خون پیدا کرنے کے لیے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سینچ دیتا ہے کہ کسی طریقے سے میری اولاد جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ ایسا بچے کو جوان کرنے کے لیے بوڑھا ہو گیا، یہاں تک کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی بچے، کون ہے یہ ساری محنت اور کوشش کرتا ہے؟ کون اس کے آگے پیچھے رہتا ہے؟ لیکن اس کی کوئی حیثیت اس کے باوجود نہیں ہے۔ ہماری شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیتیں جو میں نے 15ویں سپارے کی سورہ بنی اسرائیل کی بھی پڑھی، اس میں اللہ نے ایک سادہ سی بات کی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اے انسانوں، تمہارے اللہ نے فیصلہ کر دیا، تمہارے رب نے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اور بندگی نہ کرنا۔ یہ کرنے کے بعد کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ کہتا ہے ماں اور باپ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ احسان والا، احسان کا مطلب ہوتا ہے ایسا سلوک کیا جائے کہ جس کے اندر سے حسن اور خوبی پتہ چلے کہ کمال کی بات ہے یہ اپنے باپ اور اپنی ماں سے ایسا اچھا سلوک کرتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ میں اگر کسی کے زندگی میں اس کا والد یا اس کی ماں دونوں میں سے یا کوئی ایک ہی اگر زندگی میں بڑا وہ دیکھا کہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اس نے پا لیا ہے، ان کے ساتھ جب کلام کرے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ماں اور باپ دونوں کا ذکر فرمائے، ان کو اف بھی نہ کہے گا۔ اگر ایک ماں سے ایک والد سے غلطی ہو گئی ہے، شریعت یہ نہیں کہتی ایک والد اور والدہ، اس کا والد اگر کوئی چیز لے کے آیا گر گئی ہے، اف ابا جی ہے کی کیتا جائے تسی تو گر گئی ہے، چلو اللہ اور دے دے گا، آپ کو تو کچھ نہیں ہوئی۔ مسلمان کا یہ طریقہ ہے، آپ کو تو چوٹ نہیں لگی ابا جی۔ اپنے والد کے بارے میں فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا،
सारी ज़िंदगी अपने वालिद को, मरने तक वालिद और वालदा को कभी दोनों को चिढ़के ना कभी। मेरी तो माँ ही ऐसी है, मेरा तो बाप ही ऐसा है, इन्हें तो अकल नहीं, इनकी अकल तो करीब से हो के, इस किस्म की गंदी गुफ्तगू करना जो है, ये अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात दोनों के बारे में अल्लाह ने ये वाला फला तनहरहुमा, कभी पूरी ज़िंदगी इनको वो वला ला फला तनहरहुमा, और कभी इनको झिड़के ना, वकुल्लहुमा कौलन करीमा। माँ और बाप से जब गुफ्तगू करे दोनों के साथ करीम, ऐसे लगे मलहमियत में, जी अम्मी जी, जी अब्बू जी, जी अब्बू जी, जी 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 करके अपने वालिद और वालदा दोनों से गुफ्तगू करे, किसी के साथ कोई सख्त रवैया जो है वो इख्तियार ना। करीम पता किसे कहते हैं? अरबी ज़ुबान में करीम कहते हैं सखी को। और किसी के पास कोई सखी के पास आता है ना, ये मुझे जा ले जा, और जा ले, और चल कोई गल नहीं होर ले जा। अगर माँ बाप से कोई गलती, चल अम्मी कोई बात नहीं, अब्बू जी कोई बात नहीं, दोनों के साथ अल्लाह ने कहा करीमाना सखियों की तरह उनके साथ सलूक किया जाए। वाक़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, सारी ज़िंदगी अपने बाप के सामने और अपनी माँ के सामने सीधा होकर खड़ा नहीं हो सकता, ये अल्लाह का कानून। जी 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 करके उनके सामने ज़िंदगी में खड़ा हो, सीधा होकर कभी। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल, ये जो दोनों बाजू हैं इनको नीचा करके वो अपने बाप के साथ, अपनी माँ के साथ जब गुफ्तगू करे, ऐसे मालूम हो इनका ग़ुलाम है, ये जी जी कर रहा है, ग़ुलाम है ये उनका, ये लौंडी है ये बेटी उसकी। इस तरीके से उनके साथ गुफ्तगू करे। वाफ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरो। इतना अच्छा सलूक करने के बाद उनको उफ ना कहे, उनको झिड़के ना, उनके साथ झुक के बात, जी जी ऐसे ऐसे करके बात करे, उनकी किसी गलती के ऊपर भी उनको जलील ना करे। और आखिर में क्या है फिर, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरो। और सारी ज़िंदगी दुआ करता है, या अल्लाह जिस तरह मुझे इन्होंने बचपन में पाला था, किस तरीके से मैं छोटा था, मैं रोता था ये सोते नहीं थे, या अल्लाह मैं बीमार होता था, किस तरीके से कर्ज़ की दुआ लेके भी मुझे आके दिया करते, किस तरीके से मेरा ख्याल रख, ये मेरा वालिद, ये मेरी वालिदा, अल्लाह तो इन दोनों के ऊपर रहम कर दे। किस तरीके से ये मालिक नहीं, मेरे वालिद और वालिदा मालिक नहीं, खालिक नहीं, इतना रहम किया करते थे, तू तो मालिक है, या अल्लाह तू तो खालिक है, रब है, रहमान, इनके ऊपर रहम कर दे दोनों के ऊपर। शरीयत कहती है इस तरीके से। दोनों का जिक्र कुरान मजीद में आता है, जिस जगह भी देख ले। दुनिया की अगर कोई काम वालिद और वालिदा कहते हैं, फौरी तौर पे उनकी अगर वो बात मानी जा सकती है तो मानी जाए। अल्लाह और उसके रसूल के अगर कोई ख़िलाफ़ बात कहते हैं वो बात नहीं माननी। कुरान मजीद कहता है, व इन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतीहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। दुनिया के कामों में उनके सामने तुम इस तरीके से हो जाओ जिस तरह के हमारे यहाँ अरबी में कहते हैं को किसी का ज़र ख़रीद ग़ुलाम होता है, ग़ुलामों की तरह उनकी जी 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 जी। ये वालिद और वालिदा दोनों का है, लेकिन हमारे यहाँ वालिदा वालिदा वालिदा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हदीस में आता है, एक आदमी आया, ये आके कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रास्ते में हिजरत करना चाहता हूँ, इस इलाके में ये लोग जो है रहने नहीं देते सईद। आपने पूछा घर में कौन है? कहने लगा अल्लाह के रसूल घर में मेरी माँ है और मेरा वालिद है, दोनों ही बुढ़े हैं। मैंने उनको कहा मैं अल्लाह के लिए अपने इलाके को छोड़ के जा रहा हूँ। दोनों ने रोना शुरू कर दिया। सलाम हो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह के रास्ते में हिजरत करना चाहते हो, चलो वापस जाओ, वापस घर में जाओ।
فَأَزْهِقْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، فرمایا تو نے ان دونوں کو رلا، وہ رو رہے تھے کہ ہمارا بچہ ہی ہے، ہمارے پاس اور کوئی نہیں، فرمایا جاؤ جا کے ان کے وہ جو رونا ہے ان کا ختم کر کے ان کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ، محمد الرسول اللہ کا یہی حکم ہے کہ مسکراہٹ ان کے چہروں کے اوپر بخیر دو۔ عام طور پہ ایک بڑی مشہور بات ہے جو بڑے ظلم کے ساتھ اور بڑی زیادتی کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ کی جاتی ہے، وہ کیا؟ جس کو پوچھو ماں کے قدموں میں جنت ہے، جی ماں کے قدموں میں، ہم بچپن سے چھوٹے تھے سنتے آئے، بڈھے ہو گئے یہی سنتے آئے، جی ماں کے قدموں میں جنت۔ اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ سنی سنائی باتیں ہیں کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث میں آتا ہے ایک آدمی آیا، اس نے آ کے نبی علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے رسول، جہاد میں لوگ جا رہے ہیں تو میرا نام بھی جہاد میں لکھ لیں۔ آپ نے پوچھا تیرے گھر میں کون کون ہے؟ کہنے لگا بڈھے ماں اور باپ ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو تیرا جہاد یہی ہے، واپس جاؤ، فَفِيهِمَا جَاهِدْ، اپنے ماں اور باپ کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھو، اللہ کے نزدیک تمہارا یہی جہاد ہے۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی پیغمبر نے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا، تیری ماں اور تیرے باپ دونوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیسی عدل اور انصاف کی بات کی۔ میں باپ اور ماں دونوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ نہیں کہ ماں لگائی۔ کوئی شک نہیں ماں کا بڑا ادب احترام اللہ نے بتایا شریعت، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کو ذلیل کر دو۔ جی چونکہ ماں کے قدموں میں جنت ہے لہٰذا میں ماں کے سامنے بول نہیں سکتا۔ اللہ کی شریعت میں ماں اور باپ دونوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ پھر عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے لوگ پتہ ہے کہ کہتے ہیں جی ماں اور باپ کو دیکھیں تو دونوں کے، ماں جو ہوتی ہے یہ بچے کو پالتی ہے، پوستی ہے، اٹھاتی ہے، فلاں کرتی ہے۔ یاد رکھیں ماں اور باپ دونوں کی سوچ میں فرق ہے، دونوں کی بناوٹ میں فرق ہے، اور دونوں کے جو فرائض میں فرق ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ماں اکثر وے پترا وے جلدی کہہ رہا وے روٹی کھا وے تو موٹا ہوئے وے تو لمبی، ماں کی یہ باتیں ہیں۔ باپ کا اور وہ باپ جو سختی کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ سختی صرف اسی لیے کرتا ہے، اور پتر ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، ہمارے بعد دنیا میں تکے نہ کھانا، کچھ بن جا دنیا کے اندر پتر، اور پتر کوئی کام سیکھ لے، اور پتر کو پڑھ جا، اور میرے پتر کو دنیا کے اندر ادب آداب زندگی کا سیکھ لے۔ یہ دنیا جو ہے یہ بڑی ظالم ہے، یہ جو گرتا ہے انسان اس کے بازو سے نہیں پکڑتی۔ پتر اپنے قدموں کے اوپر چلنا سیکھ لے، اپنے پاؤں کے اوپر چلنا سیکھ لے۔ باپ کی سوچ اور ہے، ماں کی سوچ ہی اور ہے۔ ماں کی سوچ وہ یہ پتر جلدی آوے وے تو دودھ پیئیں وے، اس قسم کی گفتگو ماں کی ہے۔ باپ کی سوچ بڑی دور کی سوچ ہوتی ہے باپ کی، بلکہ اگر دیندار باپ ہے تو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ایک دیندار باپ جس کا نام تھا حضرت لقمان، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ قرآن نے ایک باپ کا ذکر کیا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو بٹھا کے کہہ رہا تھا او پتر اور ساری زندگی میری بات کو یاد رکھنا، اللہ کے ساتھ ذرا بھی شریک نہ کوئی اور بنانا، وہ اکیلا ہی مالک اور خالق اور مشکل کشا اور حاجت روا، وہ کائنات کا ایک داتا ہے اللہ، صرف اللہ داتا ہے، صرف اللہ مشکل کشا ہے، صرف اللہ حاجت روا ہے، وہ اکیلا ہی جو ہے اولاد دینے والا ہے، وہ اکیلا ہی صحت، وہ نفع نقصان، عبادت کے لائق وہ ہے صرف اس کے نام کی، اور اس کے چیز دی جا سکتی ہے اور اس کے گھر کا طواف کر، اس کے علاوہ پوری کائنات میں کس کے گھر کا طواف کر۔ یہ پتر اللہ کے علاوہ یاد رکھنا کوئی اور مالک مشکل کشا نہیں۔ کیوں؟ قیامت کے دن تمام جہنم جو ہوگی یہ خالی ہو جائے گی، مومنوں کو نکال دیا جائے۔ کبھی نہ کبھی جس نے، اور دنیا کے اندر جس نے کبھی ایک دفعہ بھی شرک کیا اس پہ مر گیا، اس نے اگر توبہ نہیں کی، قیامت کے دن اس کو جہنم سے کبھی نکالا جانا ہی نہیں ہے۔ اے میرے پتر یہ کون ہے؟ باپ کی سوچ کیا ہے؟ باپ کی سوچ اس دنیا سے گزر کے
اگلی دنیا اور اگلے جہان تک پہنچ گئی کہ میرا بیٹا جہنم کے اندر نہ چلا جائے۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بلکہ قرآن مجید نے ایک اور نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا پہلے اس پارے میں ذکر کیا ہے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ قرآن مجید نے ایک اور باپ کا ذکر کیا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹوں کو بٹھا کے 12 کے 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی، والد ان کے یعقوب علیہ السلام، وہ بڈھے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، لوگو میری بات یاد رکھو۔ ایک بچے کو تو امید ہے جوان ہونے کی، جوان کو امید ہے کہ پکی عمر والے کو امید ہے کہ میں نے بڈھا ہونا ہے، ایک امید ہے۔ ایک بڈھے کو کیا امید ہے؟ اس کے بعد اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اور کیا ہے۔ اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگے یا اے میرے بیٹو ما تعبدون من بعدی۔ باپ کی فکر دیکھیں، کہتے ہیں جی ماں دیاں بڑواں فکراں ہوندیاں نے، باپ کی فکر نہیں۔ یہ باپ کی، اے پتر میرے مرنے کے بعد بتاؤ کس کی، تو دنیا سے جب میں فوت ہو جاؤں گا کس کی عبادت کیا کرو گے؟ میرے پتر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک اور نبی کا بھی ذکر کیا ہے، یہ بھی اپنے بیٹے سے بات کر رہے تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ ایک نبی تھا یعقوب، حضرت جناب نوح علیہ السلام۔ جب اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، عذاب آ گیا پانی کا، طوفان کا، یہ کشتی میں لوگوں کو جب بٹھا رہے تھے، ایک باپ کو کیوں فکر نہیں ہوتی؟ اے میرے پتر یا بنی ارکب معنا، میرے پتر کشتی چ آ جا، میرے پتر آ جا، میرے پتر آ جا۔ کیوں باپ کو فکر نہیں ہوتی؟ باپ کو کیا پتہ ہے جی، ماں نو فکراں ہوندیاں نے۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے، باپ کا ذکر کرتا ہے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ اور کہتے رہے او پتر بہ جائے، کشتی چاہ جائے، آ جا جی میں پہاڑ تے چڑھ جائیں گا۔ او پتر اللہ کا عذاب آ گیا، کوئی پہاڑ بھی جو ہے کوئی بچا ہی نہیں سکتا اللہ کے علاوہ۔ یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ ادھر سے ایک موج، وحال بینہما الموج، ایک بہت بڑی ٹھل آئی اور اس میں فکان من المغرقین۔ جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے سامنے ڈب کے غرق، ڈبکیاں کھا کے موت ہو۔ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ سے کہنے لگا یا اللہ یہ تو میرا بیٹا تھا، میرا ہی بیٹا میرے سامنے یہ حال ہو گیا۔ اے اللہ نے کہا اے نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکا۔ اے اللہ نے کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح اس قسم کے برے آدمیوں کی سفارش نہیں کرتے، برے آدمیوں کی سفارش جو اتنے گندے، جن کا موت تک توبہ نہیں کرتا، ان کی سفارش کرنا اللہ کے نزدیک یہ جاہل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ہو تم، یہ بات اللہ سے ایک قسم کی، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ سے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے اتنے سخت کلمات سن لیے۔ بلکہ قرآن مجید نے ایک اور بھی بیٹے کا ذکر کیا ہے کہ ایک بیٹا تھا، ایک باپ تھا، اس کے 12 بچے تھے۔ ایک بچے کو بھائیوں نے آپس میں حسد کی وجہ سے الگ کر دیا، اس کو بیچ دیا، چلا گیا۔ اور باپ کا کیا حال تھا؟ وہ یوسف کر کے یاد کیا کرتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک دفعہ قحط پڑ گیا،
ان کو پتہ چلا اس علاقے، یہ عراق کے رہنے والے تھے، پتہ چلا کہ جو مصر کا علاقہ ہے اس علاقے میں یہ گندم وغیرہ یہ اناج ملتا ہے۔ یہ 11 کے 11 بیٹے اس علاقے میں گئے، وہاں اللہ کا کرنا ایسا واقعہ ہوا کہ انہوں نے جو لینا تھا اناج تو لیا، لیکن ایک بھائی جو تھے نا بنیامین، یوسف علیہ السلام کا، ان کا نام بتاتے ہیں، یہ ایک وجہ بن گئی جس وجہ سے وہ بنیامین بھی وہیں رہ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس اس کو رکھ لیا ایک تدبیر کے ساتھ کہ وہ جو ماپنے والا جو تھا نا وہ بالٹی، وہ اس کی بالٹی میں اس کی وہ بوری میں رکھ دی۔ بعد میں کہا کہ بھائی بالٹی ہماری گم ہو گئی ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہم نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگے بادشاہ صاحب اگر کسی نے بالٹی آپ کی ایسی کی ہے نا آپ اس بندے کو رکھ لینا۔ وہ بالٹی یوسف علیہ السلام نے ہی رکھوائی تھی بنیامین کے اس بورے کے اندر، اس نکل آئی، وہ پھر انہوں نے رکھ لیا۔ اب یہ 10 بھائی پریشان ہو گئے، والد تو پہلے یوسف کرتا ہے، وہ پہلے یوسف، اب بنیامین بھی، میں کیا جواب دوں جا کے؟ بڑے حوصلے سے پہ آئے، آ کے باپ کو کہنے لگے اے ابا جی ہمارے بھائی نے یہ کام کیا اس وجہ سے اس کو رکھ لیا۔ قرآن ہمارے ہاں لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے اے ماما پتر نہیں پول دیاں عالماں، اے ماما پتر نہیں پول دیاں عالماں، پامیں ہو کے مرن فقیر، ماما نہیں پول دیاں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ جب یہ آ کے بات کہی ابا جی بنیامین کو انہوں نے رکھ لیا، قرآن مجید کے الفاظ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، جب یہ بات کی تو یوسف جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا، حالانکہ بنیامین تھے، یہ بنیامین کو رکھا تھا، اور منہ سے کیا نکلا؟ یا اسفا علی یوسف، اپنا یوسف کو یاد کرنا، اور میرا تو پہلے یوسف بھی گم کر دیا اور اب اس بچے کو بھی چھوڑ آئے تم۔ یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، میں ان کی یاد میں، اپنے بیٹوں کی یاد میں رو رو کے غم کی وجہ سے دونوں آنکھیں اندھی ہو گئی ان کی۔ اور کیوں باپ یاد؟ ماں کا صرف یہ ہوتا ہے، یہ ماں صرف یہ ہے، یہ رولا ڈال، ہائے میں مر گئی فلاں، یہ اللہ نے باپ کو ایک قسم کا ایک حوصلہ دیا ہوتا ہے جس وجہ سے وہ رولا شور ادھر ادھر نہیں، لیکن اندر غم کی وجہ سے یہ حال ہوتا ہے کہ ایک نبی کی بھی دونوں آنکھیں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اللہ کہتا دونوں ہی آنکھیں ان کی رو رو کے چٹی غم کی وجہ سے ہو گئی۔ اور کیوں یاد نہیں؟ اور پھر بچہ تو یہ گیا تھا، اور بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا فقا، اور کہنے لگے یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اور جاؤ میرے پترو میرے یوسف نو لب کے لے آؤ، اور جاؤ دے پرا نو لب کے لے آؤ، اے پترو جاؤ جاؤ، ولا جاؤ پتر اوے جاؤ، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اور پتر اللہ سے نا امید نہ جاؤ، میرے یوسف نو لب کے لے آؤ کسی طریقے۔ کیسے باپ بھول جاتا ہے؟ کیسے لوگ کہتے ہیں جی پیواں نو کی پتہ ہوئے، ماں جڑی ہوندی ہے نا وہ اٹھ کے کنڈی کھول دیے، پیو ستا ہوندا ہے اور باپ سویا نہیں ہوتا، اے سویا نہیں ہوتا، باپ سب دیکھ رہا ہے، جاگ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے دل کا ٹکڑا باہر گیا ہوا ہے، اس نے آنا ہے تو سونا ہے، نہیں سو سکتا، بے شک وہ یہی اظہار کرے جی میں چپ کر کے۔ اللہ نے اس کو حوصلے بڑے دیے ہوتے، یہ والد کا سوچنے کا انداز، اور اس لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے جب اپنے والد سے گفتگو کی جائے تو کس طریقے سے کیا الفاظ استعمال کیے۔ ایک والد تھا، قرآن مجید بیان کرتا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹے میں نے دیکھا ہے میں تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں،
اگر باپ اتنی بڑی بھی بات کہہ دے کہ جس میں بیٹے کو ذبح کرنے کی بات ہو تو قرآن کہتا ہے کیا کیسے بولے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ باپ نے ذبح کرنے کی بات کہی، بیٹا کہتا ہے یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ وہ ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے اور بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابا جان۔ ابا جان کا مطلب ہوتا ہے ابا جی آپ میری جان ہو، ابا جی آپ میری جان ہو، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ بے شک مجھے ذبح کر دیں، اب میں انشاءاللہ تعالی صبر کرنے۔ یا اباتی، اے میرے ابا جی۔ پھر قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، انہوں نے بچپن میں اپنے ابا سے کلام کی تو کیسے کی؟ قرآن میں یہ بیان کر کے یوسف علیہ السلام نے اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اے ابا جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج و چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یا اباتی یا اباتی، اے ابا جی آپ میری جان ہو۔ یہ قرآن مجید نے کہا ہے، یہ بولنے کا طریقہ ہوتا ہے باپ سے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس دنیا جہان میں، یہ بات میری دھیان سے سن لینا، اس دنیا جہان میں باپ کی محنتیں اور کوششیں اور لوہے کی بٹھیوں کے اوپر کون کھڑا ہوتا ہے؟ اور جانوروں کی جگہ کئی جو انسان ہے وہ کام کرتے ہیں، وہ کون انسان کھڑا ہوتا ہے؟ اور کون بڑی بڑی بٹھیوں کے اندر جس میں ایک لوہے کا ٹرک ڈالا جائے تو پگھل جاتا ہے، وہاں کھڑے ہو کے کون ڈیوٹی دیتا ہے؟ اور کس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے وزن اٹھاتے اٹھاتے، اور کس کی ہڈیاں آپس میں جو ہوتی ہیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اپنی اولاد کے لیے، وہ کون ہے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں باپ سے بلانے کا طریقہ۔ قرآن مجید نے تو ایک بات اور کی ہے کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام ان کے والد حالانکہ غیر مسلم تھے لیکن اپنے والد کو کیسے بلا رہے ہیں؟ قرآن مجید کہتا ہے سورہ مریم کے اندر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي اهدك صراطا سويا یا ابتی اے میرے ابا جی اور پیو کافر ہے۔ قرآن مجید یہ کہ او باپ اگر کافر بھی ہو بیٹے کا کام جو ہے اس کو ابا جی ادب اور احترام کے ساتھ، اے ابا جی یہ آپ کن کی عبادت کرتے ہیں؟ اپنے والد آزر کو کہنے لگے اے ابا جی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ چکے، کو مالک و مشرک کو چاہ کو حاجت روا اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جی میں آپ کو ہدایت کی حق کی بات، ابا جی اور ابا کافر ہے۔ یاد رکھیں ایک بات اور سن لیں، دھیان سے سن لینا، ابا جی کی عزت اس وجہ سے نہیں کہ وہ کما کے لاتے ہیں، ابا جی کی اس وجہ سے بھی عزت نہیں کہ ابا جی نے مرنا ہے ساری جائیداد کے مالک ہم نے بننا ہے، اس وجہ سے نہیں۔ ابا جی کی عزت جو ہے اس وجہ سے نہیں، ابا جی کی عزت اس وجہ سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اپنے، اور والد جو ہے وہ اس کا اپنا مکان نہ ہو، کرائے کا مکان بھی کیوں نہ ہو، ایک ایک پیسے کا مقروض کیوں نہ والد مر جائے، پھر بھی بچے کا کام ہے اپنے والد کی عزت ہی کرے۔ تو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے۔ اور والد ایک ہوتا نا والد بڑا نیک ہے الحمدللہ، یہ اللہ کا کرم ہے کہ جن کے والد نیک ہیں، لیکن اگر کسی کا والد نیک نہیں اس کے باوجود وہ اپنے والد کی توہین نہیں کر سکتا،
या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबीनी अहदिका सिरातन सविया। अब्बा जी मैं हदायत, अब्बा जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम कर रहे। अफसोस की बात है अल्लाह ने इतना कुछ हमें सिखाया अपने वालिदैन के बारे में कि लोगों अपने वालिदैन के साथ ऐसे बोलो, अपने वालिद के साथ ऐसे बोलो, ऐसे उसका अदब करो। अजीब बात है कि वालिद की कोई इज्जत ही नहीं है रही। शरीयत क्या कहती है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस के अंदर ये आता है, फरमाया याद रखना ये वालिद है ना, जो वालिद रिजल वालिद फी रिजल्लाहि फी रिजल वालिद, फरमाया याद रखना अल्लाह की रज़ा वालिद की रज़ा के अंदर है। ये सुन लो हदीस जरा, अल्लाह की रज़ा वालिद की रज़ा के अंदर है। और इसका मतलब क्या है? और अगर अल्लाह को राज़ी करना है तो अपने वालिद को राज़ी कर लो, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। तो वसख़तुल्लाहि फी सख़तिल वालिद, और याद रखना और अगर वालिद को नाराज़ कर दिया तो वालिद कल्ले नहीं नाराज़ होना, शहनशाह कायनात अल्लाह भी उसके साथ नाराज़ हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में आता है, फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, फरमाया ये वालिद जो है ना, पता है क्या है? ये जिस तरह किसी बड़े महल के छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, दरमियान में एक बड़ा गेट होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वालिद जो है ये अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह की शरीयत में जन्नत के तमाम छोटे छोटे दरवाजे हैं, सबसे बड़ा दरवाज़ा जो है ना, फरमाया जो वो वालिद है, याद रखना। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने माँ के बारे में नहीं कहा, माँ की और बड़ी फजीलत है। लेकिन अजीब बात है, एक इंसान अपने वालिद जन्नत के दरवाजे को तोड़ता है। याद रखिए जिस वक़्त अपने वालिद से कोई ऐसी गलत तरीके से, अफसोस की बात है एक इंसान जन्नत का दरवाज़ा जो है, अल्लाह की रज़ा जो है, उसके साथ नाराज़ हो। जी मैं वालिद नाराज़ हाँ, 15 दिन हो गए सी बोलते नहीं आपस में, 10 दिन हो गए ना बोलते नहीं, ठीक है अब्बा जी भी इंज ध्यान कर लेंगे, मैं भी इंज कर लेना, और तुम जन्नत के दरवाजे से मुंह मोड़ रहे हो। और ये बात और सुन लें ध्यान से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दुआ जो अल्लाह के नज़दीक कभी रद्द होती नहीं, सुन लें, जो दुआ कभी रद्द होती नहीं, वो कौन सी दुआ है? फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दावतुल वालिदी लिवलदिही, फरमाया जिस वक़्त वालिद अपनी औलाद के बारे में, अपने बेटे के बारे में दुआ करता है, अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता। कोई शक नहीं माँ का बड़ा मुकाम है, लेकिन अल्लाह की कसम ये माँ का मुकाम नहीं। हम तो लिखते हैं ना ये सब मेरी माँ की दुआओं की वजह से, और कायनात का इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है वालिद की दुआ रद्द नहीं होती। और साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में अंदर ये भी आता है वदावतुल वालिदी अला वलदिही, और इसी तरीके से अगर किसी का वालिद बद्दुआ कर दे तो अल्लाह उस बद्दुआ को भी कभी रद्द नहीं करता। वो दुआ लग के रहनी है, लग के रहनी है, याद रखना। उसको पता ही नहीं ये किसने बद्दुआ की है, ये दुआ किसने, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो है ये वालिद की दुआ और वालिद की बद्दुआ रद्द नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हदीस में आता है कि आपने ये बात कही, फरमाया इंसान की बेहतरीन कमाई पता है क्या है? फरमाया हक हलाल की कमाई जो करता है ना इंसान, ये उसकी बेहतरीन कमाई है। और साथ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हक हलाल की कमाई सबसे बेहतर है। और इसके साथ ही ये कहा, फरमाया किसी के बेटे की जो कमाई है ये भी वालिद खा सकता है, ये भी बेहतरीन कमाई है उसके लिए, और ले सकता है उससे, और देहो पैसे काटो बोझे चो ले सकता है। बल्कि हदीस में एक और वाक़या आता है, नबी अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी शिकायत लगाने आया। उसने आके नबी अलैहिस्सलाम के पास कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने वालिद की बारे में शिकायत लगाने आया हूँ। मेरा वालिद मुझसे कुछ ना कुछ पैसे लेता रहता है, अदाइए थोड़े पैसे अदाई, ए अल्लाह के रसूल वापस ही नहीं करता। ये देखें ज़रा, ये नबी अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं। अभी ये बैठा हुआ था कि एक आदमी पीछे से, उसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ में उसने डंगोरी पकड़ी हुई थी सोटी, वो सोटी टेक टेक करके टेक के नबी अलैहिस्सलाम के पास आ गया।
کہنے لگا مجھے پتا چلا تھا یہ محمد الرسول اللہ کے پاس میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اے اللہ کے رسول یہ میرے پاس ہی آیا ہے، یہ میری شکایت لگا رہا ہے کہ میں اس سے کبھی کبھی پیسے لیتا ہوں واپس نہیں کرتا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتائیں میں نے اس کو کس طریقے سے پالا ہے، میں کس طریقے سے اس کو اٹھایا کرتا تھا اپنے کاندھوں کے اوپر، اپنے ادھر اٹھا کے میرا یہ حال تھا کہ میں تھک جایا کرتا تھا، نیچے نہیں رکھا کرتا تھا۔ اے اللہ کے رسول میں کس طریقے سے اپنی محنت اور مزدوری کی کہ میں خون پسینے کی لا کے میں اس کے آج کل کہتے ہیں اس کا دودھ میں پورا کیا کرتا تھا، میں اس کے لیے جو چیزیں کھایا، اے اللہ کے رسول میں اس کے لیے کس طریقے سے محنتیں کا، اے اللہ کے رسول یہاں تک کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں چند چیزیں اسے ٹکے لے لیتا ہوں، جو کہتا ہے واپس نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے ہیں، لوگوں الفاظ سن لو، آپ نے فرمایا انتا، اس بچے کو کہا، انتا ومالوکا لابیکا، فرمایا میں اللہ کا نبی محمد فیصلہ کرتا ہوں تیرا باپ تیرے مال کو اور تجھے بھی سارے کا سارا کھا جائے، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ کسی کا والد اگر کہے نا اور 2 پیسے ضرورت ہے، پتر نجائز نہیں لگاتا، اسے ضرورت ہے، فرمایا اس کو اس کا حق، انتا ومالک لابیک کا، یہ سارے کا سارا تیرے والد کا ہی ہے۔ شریعت نے ایک عجیب بات کہی ہے، یہ بات ہمیں سنتے اور سناتے وقت بڑی، ہمیں بھی سناتے ہیں تو بڑا خیال آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے عبداللہ کو یہ بات کہی، عبداللہ میں دیکھتا ہوں لوگ جہاد پہ جاتے ہیں تو گھر میں بیٹھا رہتا ہے، میرا حکم یہ ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، جب سے تیرا شادی ہوئی ہے نا تو گھر میں بیٹھا رہتا، اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ وہ پریشان ہو گئے کہ باپ نے یہ کیا کہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت عبداللہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے باپ نے مجھے کہا ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے یہ بات کہی، فرمایا اگر تیرے باپ نے کہہ دیا ہے نا طلاق دے دو تو محمد الرسول اللہ روک نہیں سکتا، تجھے طلاق دینا ہی پڑے گی اگر تیرے باپ نے کہہ دیا، سیدھی سی بات ہے۔ اور ہم اپنی بیویوں سے کس طریقے سے اپنے والدین کو ذلیل و رسوا کراتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے پھر بھی ہم کہتے اوے پیو ہی نہیں چنگا، ماں ہی نہیں چنگی، ہمیشہ ساری زندگی یہ کر کے انہیں ذلیل و رسوا۔ اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے منہ سے اگر ایک دفعہ کہہ دینا طلاق تو طلاق دینا فرض ہو جاتا۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق سے جب اس مکہ کے اندر آئے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے وہ گھر میں نہیں تھے، ان کی بیوی سے بات ہوئی تو بات سے معلوم ہوا کہ یہ بیوی میرے بیٹے کے لائق نہیں۔ جاتی دفعہ ایک اشارہ کیا تھا کہ اسماعیل جب آئیں تو ان کو کہہ دینا کہ تیرے گھر کی دہلیز یہ ٹھیک نہیں، بدل دے۔ یہ واپس آ گئے اسماعیل علیہ السلام جب گھر کے اندر آئے، کہنے لگی ایک بڑھا جب بندہ ایک آیا سی ایسنا تو کہندا سی تیرے گھر دی دہلیز نہیں ٹھیک، کہنے لگے وہ میرا باپ ابراہیم علیہ السلام تھا، وہ اشارہ کر گیا ہے کہ تیری بیوی تیرے لائق نہیں، جا تجھے میں طلاق دیتا ہوں۔ یہ ہے شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا حق بتایا۔ شریعت میں ایک اور بات کہی ہے، اگر کسی کا والد اسے قتل کر دے، یہ سن لیں، یہ نہیں کہ لوگ قتل کرو، اس کا مطلب یہ نہیں، اگر زندگی میں اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ بیٹا اس سے قتل ہو گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اس والد کو قتل نہیں کیا جائے گا، والد کے اوپر دیت ڈالی جائے گی جو بچے کے بھائیوں اور دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی جو وارث ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو کے بارے میں ایک اور بات کی، حدیث میں آتا ہے یہ تو والد ہے نا، نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی، آپ نے صحابہ کو بھیجا کہ جا کے نا لوگوں سے نا زکوٰۃ کٹھی کر کے لاؤ، صحابی آئے آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے چچا نے زکوٰۃ نہیں دی۔ نبی علیہ السلام نے پتہ کیا کہا ہے، حدیث کے الفاظ الام سنو الاب، فرمایا چاچا جو ہوتا ہے نا میرا چاچا، کہنے لگے آپ کے چاچا حضرت عباس نے نہیں دی، آپ نے فرمایا چاچا بھی تو باپ کی طرح ہوتا ہے، اس کا حصہ میں دے دوں گا محمد الرسول۔ شریعت تو یہ کہتی ہے اپنے والد کے بھائیوں کا بھی خیال رکھو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے جو پسند کرے کہ جب میں دنیا سے جاؤں قبر کے اندر مجھے میرے والد کے ساتھ ملاقات اللہ جاتے ہی کرا دے۔ کتنی دیر ہو گئی والد چلے گئے، کتنی دیر ہو گئی مائیں دنیا سے چلی گئی، دیکھا ہی نہیں ان کو، اداس ہو گئے لوگ۔
اگر قبر کے اندر اللہ ان کو ملاقات، وہ چاہتا ہے کہ اللہ ملاقات کرائے اپنے والد کے بھائی، اپنے والد کے بھائیوں سے اچھا سلوک کرے، اللہ قبر کے اندر ہی والد سے ملاقات کرا دے۔ ایک حدیث کے اندر عجیب بات آتی ہے کہ والد کا جو سسرالی، جس جگہ والد کی شادی ہوئی ہے نا، وہ جو اس کے سسرالی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں سسرالی رشتہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا تم مصر کو فتح کرو گے، اور اللہ کے فضل سے مصر فتح ہو گیا تھا حضرت عمر فاروق کے دور میں۔ آپ نے فرمایا تم مصر کو فتح کرو گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کیوں؟ ان کے ساتھ ہمارا سسرالی رشتہ ہے۔ سسرالی رشتہ کیسے؟ کہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھیں وہ مصر سے حضرت ہاجرہ تھیں، 2500 سال پہلے کے والد کا سسرالی رشتہ ہے، اور محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں ان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ کیوں؟ وہ ہمارے والد کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی تھے عبداللہ بن عمر، یہ ایک دن نا اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے یہ رستے میں جب جا رہے تھے ایک جگہ انہوں نے دیکھا ایک بندہ وہ بکریاں چرا رہا تھا، ڈنگوری اس نے پکڑی، ماڑا سا غریب کو آدمی تھا، اس کے کپڑے وغیرہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی سواری کے اوپر، بہترین سواری گدھا لوگ گنتے تھے اچھے قسم کا، عبداللہ بن عمر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، لوگ ایسے ہی دیگر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی پگڑی تھی بڑی خوبصورت۔ یہ ایسے جا رہے تھے، انہیں دیکھا کہ ایک بندہ وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ ٹھہرے، ان کو شک پڑا کہ یہ فلاں تو نہیں، اس کو بلایا، دیکھا وہی تھا۔ آپ نے اپنے سر کی پگڑی اتار کے اس کے سر کے اوپر رکھ دی، اور آپ اپنے گدھے سے اتر گئے۔ آپ نے فرمایا یہ گدھا تیرا ہے، اس کے اوپر تم ایسے۔ اس نے کہا عبداللہ، یہ لوگوں نے کہا عبداللہ یہ کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، اس کا والد اور میرا والد آپس میں یار تھے، میں یاری کا خیال رکھ رہا ہوں۔ والد کے یاروں کا بھی خیال رکھنا شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ کئی صحابی ایسے سے مدینے کے اندر آتے، ابو بردہ کے بارے میں آتا ہے یہ دور رہتے تھے، وہاں سے کبھی کبھی حضرت عبداللہ بن عمر کو ملنے آتے تھے، مل کے چلے جاتے۔ کسی نے کہا آپ مل کے چلے گئے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا، عبداللہ کو جو میں ملنے آتا ہوں نا، اس کا والد اور میرا والد آپس میں بھائی یار بنے ہوئے تھے۔ میں ساری زندگی جب تک ہوں میں اپنے والد کے عزیزوں، اپنے والد کے دوستوں، اور جن کو بھائی کہا تھا، ساری زندگی میں ان کا خیال رکھوں گا۔ یہ والد کی کوئی عزت ہم سمجھتے کچھ۔ اور آخری بات میں کر رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سننے کے بعد میں تو کم از کم کانپ اٹھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا ترغبوا عن آبائکم، لوگو اپنے باپ سے منہ دوسری طرف نہ کیا کرو، منہ دوسری طرف نہ کیا کرو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا من رغب عن ابیہ فہو کفر، جو اپنے والد سے منہ موڑ لے، دوسری طرح منہ کر لے، اللہ کے نزدیک اس نے کفر کیا ہے، یہ کفر ہے، کفر۔ ان کے آگے پیچھے آنکھیں بچاؤ۔ ہمارے استاد ایک بڑے اچھے استاد، وہ کہا کرتے تھے اپنے والد سے پتہ ہے کیسے پیش آنا ہے؟ والد نے جو جوتی پہنی ہوئی ہے نا، اس جوتی کے نیچے جو مٹی آتی ہے نا، جس کے اوپر وہ جوتی رکھ کے پیر رکھ کے چلتے ہیں تو مٹی ہا نہیں کرتی۔ اللہ کی قسم اپنے والد کے سامنے وہ مٹی بن جاؤ، ہائے نہ کرو، اپنا والد لتاڑ کے تمہیں چلایا جائے۔ اللہ ہمیں اپنے والد کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن سے غلطیاں ہو گئی اللہ وہ غلطیاں معاف کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔